السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان کرام، کوئی بھی اینشنٹ سسٹم یا ہم جسے قدیم نظام کہتے ہیں، یہ جدید وقت میں یا ماڈرن ٹائمز میں کام نہیں کرتے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ ماڈرن ٹائمز میں ایک انسان کے لیے چند چیزوں میں یا چند چیزوں کے متعلق اس کے یقین کو مضبوط کر سکیں، یا اس کی چند چیزوں کے متعلق اس کی جو ہے وہ سہولت کر سکیں، مگر اس انسان میں بہتری لانے میں اتنے معاون ثابت ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی اینشنٹ سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ اینشنٹ جو ہے وہ نالج ہوتی ہے، قدیم جو ہے وہ علم ہوتا ہے جس کے اوپر نظام جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، وہ کنسٹرکٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، تو علم قدیم ہوتا ہے۔ سسٹم جو ہے وہ قدیم سسٹمز جو ہے وہ اینشنٹ ٹائمز کے لیے ہیں۔ اس وقت کے لیے جو ہے اس قدیم نالج کی بیس کے اوپر، اس قدیم نالج میں وضع کیے گئے اصولوں کے اوپر، اس وزڈم اور اس عرفان کے پیچھے جو اس علم کے اندر ہے، اس کی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، وہ کنسٹرکٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو اس سوچ میں رہنا کہ ایک اینشنٹ سسٹم جو ہے وہ ان زمانوں کے اندر جو ہے وہ اس کا لانا ممکن ہوگا اپنی اسی طرز پر، تو یہ شاید ممکن نہیں، کیونکہ باہر کے حالات جو ہے وہ بدل چکے ہیں۔ تو آپ کے ایک آؤٹ ورڈلی فارمز میں آپ رہتے ہیں، ایک ظاہری اشکال کی دنیا کے اندر آپ موجود ہیں۔ علم شکل نہیں ہے، علم شکل کو ترتیب ضرور دیتا ہے جی، لیکن شکل کی یا فارم کی یا آؤٹ ورڈ جو ریالٹی ہے یا ظاہر ہے، اس کی مجبوری یہ ہے کہ ظاہر نے بدلاؤ میں سے ہی گزرنا ہے، ظاہر نے تغیر میں سے ہی گزرنا ہے، ظاہر نے چینج کے اندر سے ہی جو ہے وہ گزرنا ہے۔ تو آؤٹ ورڈ سرکمسٹانسز وہ نہیں رہتے، نہ آؤٹ ورڈلی میں جو ہوں وہ 1500 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا انسان، نہ 1500 سال پہلے جو ہے وہ باہر کی دنیا جو ہے وہ ایسی تھی۔ ابھی سرمایہ دارانہ نظام نہیں آیا تھا، ابھی اکنامک جو ہے وہ وارز جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو اسلام کی جو حقانیت ہے اور اسلام کی آفاقیت جو ہے وہ نالج بیسڈ ہے، وہ سسٹم بیسڈ نہیں ہے جی، وہ اس قدیم الوہی علم کے اوپر ہے جو اللہ کریم نے اسماء کے کلی علم کی طور پر جو ہے وہ ہر انسانی روح کو ودیت کر دیا گیا ہے۔ تو اس نالج کو جو اینشنٹ ہے، جو اس ٹائم سے بھی پہلے ہے، اب اس نالج کی جو اپلیکیشن ہے، اس قدیم علم کا جو اطلاق ہے اس جدید وقت کے اندر، وہ سسٹم بناتا ہے، وہ نظام بناتا ہے۔ اور نظام تشکیل کون دیتے ہیں؟ یہ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے پاس وہ قدیم علم ہوتا ہے۔ سوچ اور فکر جو ہے اس کے اوپر اگر اقبال جو ہے وہ اپنے اتنے نقوش چھوڑتے ہیں تو وہ سسٹم کی پیداوار تو نہیں ہے۔ اس وقت تو سسٹم میں جو ہے وہ اتنی شکست و ریخت جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ اقبال جو ہے وہ ملا کو بھی اور شیخ کو بھی، دونوں کو ہی اس کا جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، مگر ان کے پاس وہ اینشنٹ نالج ہے، وہ قدیم نالج ہے، وہ روحانی علم جو ہے وہ ہے کہ وہ پھر اس قابل ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اپنے خواب میں جو ہے وہ شریک کر سکے۔ تو ٹریڈیشنل نالج جو ہے یا اینشینٹ نالج جو ہے یا روایتی علم جو ہے وہ اس وجہ سے بھی اب ناکام ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ ان کو اڈاپٹ کرنے کے مرحلے میں اس فیز کے اندر جو ہے وہ خود ہی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کی ترقی میں جو بڑی رکاوٹ جو ہے وہ شاید
یہ بھی ایک درپیش آ رہی ہے کہ ہم مسلمان اکثریت جو ہے ہماری، وہ ہم اس قدیم نظام، اس اینشین نظام کی محبت میں زیادہ گرفتار ہیں، اور اس قدیم علم جس کی بنا پر وہ اینشین سسٹم قائم تھا، اس کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ تو اگر ہم اس قدیم علم اور اس کے ماخذ کے اوپر توجہ دیں گے تو اس وقت کے اندر بھی ہم ایک اتنا خوبصورت نظام بنا سکتے ہیں کہ جو اسی جو قدیم نظام ہے، جو اینشین نظام ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اس کی امپرووائزڈ شکل جو ہے وہ ہو۔ تو صوفیہ اور رجعت پسندوں کے درمیان اختلاف کی ایک بنیادی وجہ یہی اپروچ رہی ہے۔ اسی عمومی انسانی رویے نے دنیا میں امن کے نام پر جنگ کی ہے، علاج کے نام پر مرض پھیلائے ہیں، راہبری کے نام پر راہزنی کی ہے، حفاظت کے نام پر لوٹ مار کے بازار گرم کیے ہیں، اور علم کے نام پر جہالت اور روشنی کے نام پر اندھیرے پھیلائے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے خونی رشتہ دار ہی خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، ہمسائے ہی آپ کا سایہ زمین پر برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس اینشین نالج کی طرف جو ہے وہ ہمیں اپروچ کرنی چاہیے، اور وہ اینشین نالج تو جو ہے وہ ساری محبت اور امن اور پیار اور بردباری اور سخاوت، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہے، خیر کے اوپر ہے، حسن کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہے۔ تو انسان جتنے بھی مذاہب یا پرانی اینشین نالج اٹھائے گا تو اس سے پھر اس کو جو ہے اس جدید وقت میں ایک ایسا نظام تشکیل دینے میں معاونت ملے گی کہ جو اس انسان کی ہولسٹک گروتھ کر رہا ہو، اس کی نرشمنٹ کا باعث جو ہے وہ بن رہا ہو، ورنہ انسان یوں ہی جو ہے وہ گھٹ گھٹ کر جیتا رہے گا اور ایک منافقت کی زندگی جو ہے اس میں اپنے آپ کو دھکیل دے گا۔ اور یہ جو انر ٹگ آف وار ہوتی ہے، یہ جو باطن کی رسہ کشی ہوتی ہے، جو آپ کے اندر ایک جنگ جاری ہے اور جس کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں، یہ سب سے مہلک جنگ ہوتی ہے، اور یہ سب سے پہلا محاذ ہے جس کے اوپر انسان پسپا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس محاذ کے اوپر پسپا ہو جائے تو وہ کسی محاذ پر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور علم کے اندر اضافہ یہی ہے کہ ہمارے علم میں جو کچھ آ جائے وہ ہمارے عمل میں آ جائے، تو یہی علم کے اندر اضافہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔